وہ امن کے قیام کے لیے اسباب بھی اختیار کرے اور دعا بھی کرے. اور ایک بات اس دعا ابراہیمی سے یہ معلوم ہوئی کہ امن صرف اسباب اختیار کرنے سے نہیں آتا، بلکہ امن کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا نے مجھے اور آپ کو امن کی اہمیت بتائی. اور میں ایک اور حوالہ بھی دیا کرتا ہوں جو کہ اپنے تمام احباب جمع ہیں کہ رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب سے پہلی اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست مدینہ منورہ ہے. سب سے پہلی اسلامی ریاست مدینہ طیبہ ہے. اسلامی حکومت کا قیام مدینہ منورہ میں ہوا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ طیبہ اسلامی حکومت کا دارالخلافہ، کیپٹل اور دارالحکومت رہا. لیکن جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی اہم ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے دارالحکومت اور دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے کوفہ کی طرف منتقل کیا اور شفٹ کیا. آپ سے کہا گیا کہ آپ سے پہلے تمام ادوار میں مدینہ منورہ دارالحکومت اور دارالخلافہ اور کیپٹل رہا، اور آپ اس کو کوفہ منتقل کر رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جدائی، آپ کی مسجد سے دوری اور آپ کے گنبد خضرا روضہ مبارک سے فراق، تو آپ یہ کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ تو بڑا عظیم جملہ امیر المومنین اسد اللہ بن غالب فاتح خیبر سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ قتل عثمان کے بعد، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حالات اس حد تک متاثر ہوئے ہیں کہ اگر اب یہاں پر ہم لوگ رہیں اور یہ دارالخلافہ رہا تو کہیں شہر مدینہ کے امن پر کوئی حرف نہ آ جائے. میں مدینہ طیبہ سے جدائی اور دوری تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کے اس مقدس اور پاکیزہ شہر کے امن کو خراب نہیں ہونے دوں. اس کے امن کے خاطر میں یہاں سے دارالخلافہ منتقل کر رہا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، دونوں حوالے ہمارے لیے سب سے بڑے حوالے اس لیے ہیں کہ ہمارا ایک تو وہ وطن ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، اور ایک وطن وہ ہے جہاں کوئی رہتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، اس نے سکونت اختیار کی. مگر مسلمان کے لیے اس کا ایمانی وطن مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے. ہم تمام کا رخ حرمین شریفین کی طرف ہے. ہمارا قبلہ و کعبہ، ہماری عبادت کا قبلہ مکہ المکرمہ ہے اور ہماری زندگی کا قبلہ مدینہ منورہ ہے. ہماری نمازوں میں رخ تو مکہ المکرمہ کی طرف ہوگا، مگر زندگیوں میں ہمارا قبلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کے امن کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ امن کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. اور آج پوری دنیا جس فساد کا شکار ہے، اور پوری دنیا کو جو امن کی ضرورت ہے، امن سب کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے. اگر امن امریکہ اور یورپ کو چاہیے تو امن میرا اور آپ کا بھی حق ہے، بر صغیر میں رہنے والوں کا بھی حق ہے. اور امن کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ امن پائیدار اور مستقل اور حقیقی وہ لڑائی اور جنگ سے قائم نہیں ہوتا، وہ گفتگو اور بات چیت سے، وہ افہام و تفہیم سے، وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے سے قائم ہوتا ہے، وہ مکالمے سے ہوتا ہے، وہ بات چیت سے ہوتا ہے، وہ ڈائیلاگ سے ہوتا ہے. اور امن کے قیام کے لیے ضروری ہوتا ہے انصاف اور عدل. ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے. اگر امن کا قیام مقصود ہوگا تو انصاف اور جسٹس کو قائم کرنا ہوگا، عدل کو قائم کرنا ہوگا، بات چیت کو، مکالمے کو فروغ دینا ہوگا. اور کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، جنگوں نے، لڑائیوں نے مسائل پیدا کیے ہیں اور بات چیت نے مسائل کو حل کیا ہے، مذاکرات نے مسائل کو حل کیا ہے. چنانچہ ایک تو اس نقطۂ نظر سے کہ امن سب کی ضرورت ہے. اور آج کے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آج کی انسانی سوسائٹی ایک گلوبل سوسائٹی بن چکی ہے، آج ایک کالونی بن گئی ہے. آج سائنس کی ایجادات نے اور تحقیقات نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے. پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر خبر سالوں میں پہنچتی تھی، مہینوں میں پہنچتی تھی. لوگ ٹریولنگ کے لیے بھی قافلے تیار کرتے تھے. تاریخ میں اصحاب القوافل کے نام سے ہمیں ملتے ہیں نام.
وہ ایک علاقے سے دوسری جگہ جانے کے لیے قافلوں کا انتظار ہوتا تھا، لیکن آج آپ گھنٹوں میں دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج آپ کی خبر میڈیا کے ذریعے ایک لمحے میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو آج ذرائع ابلاغ میں وسعت آئی ہے، تنوع آیا ہے، اس نے دنیا کو قریب کر دیا ہے، اس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے۔ یہاں آج کراچی میں کھڑے ہو کر اگر آپ بات کریں گے تو اسی لمحے میں براہ راست لائیو وہ امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا میں اور افریقہ میں پہنچ جائے گی، اور وہاں کی بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو آج کے زمانے میں اگر کہیں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوگا تو اس کا اثر بھی پوری دنیا انسانیت پر ہوگا، اور آج اگر کہیں کوئی اچھا اقدام ہوگا تو اس کے نتائج بھی اور ثمرات بھی پوری دنیا کو ملیں گے۔ لہذا ان حالات میں امن کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں، اس دور میں آپ کا مخاطب کافر و مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، منافق بھی ہے۔ یہ بطور نمونہ تمام آپ کے مخاطب ہیں، اور آپ ہمارا یہ سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے مذاکرات بھی کیے، ان سے بات چیت بھی کی، ان سے ڈائلاگ بھی کیے، ان سے معاہدے بھی حضور علیہ السلام نے کیے۔ یہ اس وقت میں آپ کا مخاطب براہ راست وہ لوگ تھے جو آپ کے سامنے تھے، لیکن جو حالات نے اب ترقی کی ہے، آج آپ کا مخاطب صرف آپ کے ملک کے لوگ نہیں ہیں بلکہ پوری انسانی سوسائٹی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی ان سب کو خطاب کیا یا ایھا الناس کے الفاظ سے، یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایک آدمی کراچی میں گفتگو کر رہا ہوگا، وہ صرف کراچی اور پاکستان والوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہوگا بلکہ اس کا یہ پیغام اور اس کی آواز پوری دنیا انسانیت تک پہنچ رہی ہوگی، اور وہ سب کو مخاطب بنا رہا ہوگا۔ اور آج کی سائنسی ایجادات و تحقیقات نے اس کو ثابت کر دیا کہ جب آپ کسی منبر پر کھڑے ہیں، آپ کسی درسگاہ میں موجود ہیں، تو آپ اپنی آواز صرف ان تک نہیں پہنچا رہے بلکہ آپ کا وہ پیغام اگر میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے تو پوری دنیا آپ کے اس پیغام کو سن رہی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کا مخاطب اب پوری انسانی سوسائٹی ہے۔ ان حالات میں امن کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس امن کے لیے اور پیس کے لیے ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ امن کا قیام مذاکرات سے اور بات چیت سے اور عدل و انصاف سے ہوتا ہے۔ جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ آج دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مذہب کی بنا پر ہے، یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں، مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ مذہب نے ہمیشہ قیام امن میں کردار ادا کیا، مذہبی لوگوں نے ہمیشہ پیار و محبت کو تقسیم کیا ہے۔ یہ سیاسی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اپنے ایجنڈوں کو پورا کرنے اور دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب کو پورا کرنے کی جنگ ہے، یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کی جنگ ہے، یہ اپنے پولیٹیکل عزائم، سیاسی مفادات، معاشی مفادات کی جنگ ہے۔ یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے، نہ ہی یہ مذہب والے لوگ کر رہے ہیں، یہ مذہب کو بدنام اور مذہب والوں پر جنگ کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی۔ پاکستان کے چند مکاتب فکر کے درد دل رکھنے والے حضرات نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سن 2004 میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام عالمی مجلس ادیان، جس کا بنیادی مقصد اور ماٹو جیو اور جینے دو، پر امن بقائے باہمی، اور یہ اسی دعوت پر کب کا پیغام ہے جو حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کی زبان میں دی تھی۔ یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اس مجلس کے بانی حضرات میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا عبد المالک صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ہے، اور اسی طرح پروفیسر میاں نعیم الرحمان صاحب جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت مولانا قاضی نیاز حسین نقوی صاحب، حافظ نیاز حسین نقوی صاحب جو کہ شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام حضرات نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور میں عجیب آپ کو واقعہ اپنا سنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ایک باہر یورپ کے ملک میں تھے، وہاں پر ہماری پاکستان سے گئے ہوئے چند بشپ حضرات سے ملاقات ہوئی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہاں حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان سے کہا آئیے ہم آپ کو بات چیت کی دعوت دیتے ہیں،
ہم ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، آپ پاکستان میں انسداد توہین رسالت کا جو